برادران قریش کے عہدیدار ذمہ دار اور ان کی جو ہائی کمانڈ بیٹھی ہوئی ہے ان سب کو اور میرے بزرگ قریش برادری کے ساتھی دوست اور میرے ہم عمر ظاہر مجھ سے تو کم ہی ہوں گے، ان سب کو السلام علیکم۔ بات ابھی جو میرے دوست جو ڈائس پہ آئے ان میں سے طاہر بھائی نے جو بات کی تعلیم کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کی ہمارے ہاں بھی بہت کمی ہے۔ کمی اس شکل میں ہے کہ ہمارے لوگ جہاں جتھے کی شکل میں ہے وہاں تعلیم کی بڑی کمی ہے۔ ہمارے لوگ جو جتھے سے نکلے وہاں الحمدللہ تعلیم میں سروائیو بھی کیا ہے اور لوگ کچھ پوسٹوں پہ بھی گئے، نوکریوں پہ بھی گئے، لیکن ہمارے یہاں جہاں جتھے کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوں وہاں ہمیں محنت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، کراچی کا 6 ہو گئے یا 7 ڈسٹرکٹ ہے، سینٹرل اس چیز کا زیادہ محتاج ہے کہ اس پر زیادہ توجہ دی جائے۔ سینٹرل کی جو آبادی ہے ان کے اندر جو جتھے کی شکل ہے وہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ہمارا سروے ہے، باقی آپ بھی دیکھیے۔ دوسری بات ابھی کتاب کے حوالے سے جو ہوئی بہت لمبی بات ہو جائے گی، ٹائم بھی بڑا مختصر تھا، طبیعت بھی میری کچھ صحیح نہیں ہے۔ کتاب الحمدللہ ہمیں 2020 میں ہر صورت میں لانی تھی۔ دیکھیں میں ایک بات شوکت عزیز صاحب نے ایک بات کی، بڑی پیاری بات، یار ہم قصائی کیوں کہلاتے ہیں اور ہم قصائی کا تحقیق کیوں کر رہے ہیں، ہم قصائی کا کہنے پر جواب کیوں دے رہے ہیں؟ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو قصاب کا بھی کام کرتے ہیں، آج پٹھان قصاب کا کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم اپنے نام کے ساتھ زبردستی قصائی کو لے کے چل رہے ہیں، ہمیں بات کرنی ہے قریشی پر، اس پر ہمیں وضاحت دینی ہے، اور الحمدللہ ہماری جو کتاب ہے اس میں انشاءاللہ تعالی تحقیق کے ساتھ ہم نے یہ بات ثابت کی کہ ہمارا قریش برادری سے تعلق ہے۔ ہم پہلے جمنا کے آر پار آئے کہاں سے، پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کتاب میں یہ چیز بھی ہے، ہر پیراگراف ہم نے یہ چیلنج دیا ہے کہ کسی بھی پیراگراف کو اگر کوئی ہائی لائٹ کر کے ہمارے پاس آئے گا تو اس کا جواب بھی دیں گے، نہ کہ ہم ہائے پر ہوں گے۔ دیکھو قصائیوں پر اب تک جتنی کتابیں بھی برادری میں لکھی گئی قصاب پہ ہی لکھی گئی ہیں۔ قصا بن کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 کچھ بزرگ ہیں، ان کے نام کو ملا کے ہماری برادری کو قصا بن کلاب سے جوڑنے کی بڑی کوشش کی گئی، اور نیچے بہت سے بھائیوں نے ان کی محبت برادری سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، انہوں نے ان کی محبت یوں کہی ہے، دانشوروں نے جیسے کہا ہے کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ قصا بن کلاب کے کاف سواد کو ملا کر نیچے لمبی لکیر کھینچی ہے اور نیچے قبیلہ قصائی قریشی بنا دیا۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، شجرہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ قریش کا جو شجرہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تحقیق ہے علماء کرام کی سب کی، الحمدللہ روز ہمیشہ اگر کوئی شجرہ باقی رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ رہے گا، وہاں تک تو کسی کو کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہمیں نہ آپ کو ہے۔ اس سے آگے کی بات ہمیں کرنی ہے اور یہ بتانا کہ ہندوستان میں ہم آئے کہاں سے اور کس طریقے سے یہاں کے ہم نے بوت بات کیسے اختیار کی۔ بہت سے ہمارے بھائی نادان محمد بن قاسم بھی قریشی بتا دیں گے، بھائی محمد بن قاسم کہاں، عربی ضرور تھا، قریشی ہونے کا الگ چیز ہے، عربی ہونے کا الگ چیز ہے۔ تو میری ایک تو خاص طور پر سب سے یہ التماس ہے، اگر میرا پیغام جو ان لوگوں تک جائے جو قلم اٹھائے ہوئے ہیں کہ قصائی پہ میرے بھائی ذرا بات نہ کریں۔ اب دیکھو نا مجھے میرے خاندان میں کسی کو مرغی کاٹنا نہیں آتی، تو میں تو پھر برادری کا رہا نہیں، مجھے تو آپ لوگ نکال دیں گے کہ آپ تو قریشی نہیں ہے۔ یہ ہماری شناخت نہیں ہے کہ ہمیں قصا چھری چلانا آئے گی تو ہم قریشی کہلائیں گے۔ الحمدللہ ہم قریشی ہیں اور اسی ملک کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہماری برادری کے لوگ رہ چکے ہیں، گورنمنٹ پوسٹوں میں بڑی پوسٹوں میں ہمارے لوگ رہ چکے ہیں، انتظامیہ میں الحمدللہ ہمارے لوگ رہ چکے ہیں، MLA MPA ہیں، ٹیچرز ہیں، علماء کرام ہیں، مفتی کرام ہیں، دارال کورنگی کے مفتی محمود الحسن صاحب کو جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، الحمدللہ وہ مفتیوں کو کورس کرا دیں، یعنی ہمارے تعلیم کے الحمدللہ سورج بھائی نے بات کی، یہ وہ لوگ ہیں جو جتھے سے دور رہ رہے ہیں، ان میں تعلیم کی کمی نہیں ہے، لیکن جتھے میں اس چیز کی کمی ہے، ہمیں یہ جتھے کے اندر لوگوں میں یہ بات یہ اویئرنیس کرانی کہ آپ لوگ بھی تعلیم کی طرف آؤ ورنہ آپ ہم سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ دوسری بات یہ قصاب کا کام بھی ہم سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ چھن جائے گا۔ وائٹ میٹ والے آگے، میٹ ساس والے آگے، پڑھے لکھے لوگ آگے، AC لگائے ہوئے، اور ابھی شوکت صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ریٹ لوگ نہیں پوچھتے، اور وہ ہمارے کاروبار کو جب قبضہ کر لیں گے نا پھر ہم دوسرے کاروبار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی دکانوں کو صاف ستھرا رکھیں، اگر ہم بٹن اوپر تک لگا کے دکان پہ بیٹھے ہوں گے ہمیں کوئی مارے گا نہیں، تمیز سے ہی بات کرے گا ہم سے۔ تو ہم اپنے تھوڑا کلچر کو بدلیں، اس میں تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہمیں اپنے بچوں کی بھی کرنی ہے، اور ماحول تو آدمی کو بناتا ہی ہے۔
اس میں کمی نہیں کہ ماحول آدمی کو بناتے ہی. اچھا دوسری بات یہ ٹائم کی کمی بھی ہے, شجرے پر میں مزید بات نہیں کروں گا, لیکن ارشد بھائی ہمارے, جاوید بھائی, غلام بھائی, یہ جو ٹیم ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کراچی میں جتنی بھی ہماری 14-15 جو اس وقت برادری کے نام سے جو تنظیم کہہ لو, ایسوسی ایشن کہہ لو, ویلفیئر کہہ لو, جو کام کر رہی ہیں, ان میں زیادہ کنٹریبیوشن انہی لوگوں کا ہے. شروع میں مجھے بھی یہی لوگ لے کے گئے تھے, گھر سے مجھے نکالا تھا کہ آپ برادری کے لیے کام کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک چھتری کے نیچے ہمیں آنا چاہیے, یونٹی ہونی چاہیے, یکجہتی کی شکل ہونی چاہیے. اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ ٹھیک ہے آپ ایم ایل اے ایم پی نہیں بنو گے, لیکن ایم ایل اے ایم پی جو لوگ بنیں گے وہ آپ کے پاس آپ کے ووٹ کے محتاج ہوں گے. تو اس کے لیے تو ہمیں اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ ہماری یونٹی, ہم یونٹ کی شکل میں کس طرح سے یہاں لوگ موجود ہیں. اور بھائی یہ دیکھو نا, دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرو, آل قریش بنا لیا آپ نے, کیا کیا چیز ڈیفائن کرے آدمی. کوئی حساب آتے ڈائس پہ وہ یہ کہتے تھے ہم کو سعودی عرب سے کیا آئے تھے, 2 کمبل اور 1 اونٹ لے کے آئے. بھائی سوچ سمجھ کے دیکھو, یہ پلیٹ فارم ہم خیال برادران قریش کا ہے تو ان پر بھاری ذمہ داری ہے کہ ان کے پلیٹ فارم سے اگر کوئی الفاظ نکلے گا تو دوسرے لوگ جو قریش برادری سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ یہ بولیں گے قریشیوں کے الفاظ ہے, قریشیوں کے لیڈروں کے الفاظ ہے, قریشیوں کے بڑوں کے الفاظ ہے. تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ برادری کے معاملے میں کسی بھی پلیٹ فارم سے کوئی بھی اگر اسٹیٹمنٹ آئے تو بہت سوچ سمجھ کے آئے, نبی کلی آئے, اپنی شورا میں بیٹھ کر ڈسکس کرو کہ ہمیں بات کیا کرنی ہے. سوشل میڈیا کا یہ نہیں ہے مقصد کہ جو بھی آپ کے منہ میں آ رہا ہے, جو بھی آپ دکھانا چاہ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں, گائے ذبح کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں. ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ کبھی بھی دیکھ لو سوشل میڈیا پہ کھانا دکھا رہے ہوتے کھاتے ہوئے. بھائی کھانا تو سبھی کھاتے ہیں, یہ چیزیں کیوں؟ اگر ہم یہ چیز دکھائیں کہ ہماری برادری کے لوگ فلاں فلاں جگہ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں, یہ کوئی بات ہوئی, اس سے کوئی فائدہ ہماری برادری کو بھی ہوگا, کیونکہ ہماری برادری میں لوگوں کو اس چیز کے کام کرنے کی ضرورت پیدا ہوگی اور دوسرے لوگ رد کریں گے ہم پر. اب ہم کھانا دکھا رہے ہیں, کسب کا کام کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں ہم اپنی مذاق اڑوا رہے ہیں باہر لوگوں سے. تو تھوڑی کوشش تربیت کی بھی ہے, اور جو جتھے میں لوگ رہ رہے ہیں میرے ان لوگوں سے گزارش ہے کچھ جتھے سے باہر ہے, اللہ نے ان پر کرم خاص کیا, والدین کی بھی کوشش ہے کہ انہوں نے بچوں کو پڑھایا تو اس طرح تھوڑی سی توجہ دیں. یکجہتی کے اوپر ایک شعر ہے جو میں عرض کروں گا, ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں, دیکھو برادری جو ہے نا ساجھیداری کا نام ہے, ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے رہنے کا کام ہے. جب یہ جذبہ ہم میں پیدا ہو جائے گا, ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہم سے دور نہیں ہے, منزل ہمارے قریب ہی ہے. لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دینا ہوتی ہیں, یہ چیز ہمیں اپنے میں پیدا کرنا ہوگی.